السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے فلیٹ نمبر 118 کراچی ناگن چرنگی نیلم اسکوائر گرین سوسائٹی کے فلیٹ نمبر 118 کے بارے میں پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی بات دیکھی جا رہی تھی، وہ یہ کہ یہاں رہنے والے جوڑے میں سے مرد کی موت واقع ہو جاتی تھی یا عورت کو طلاق، اور یہاں رہنے والے ہر جوڑے کے ساتھ یہی ہوتا آ رہا تھا۔ پچھلے 4-5 سال سے یہ فلیٹ اسی طرح خالی پڑا ہوا تھا۔ اب یہ فلیٹ خاور نامی ایک بندے اور اس کی بیوی شمائلہ اور ان کے 2 بچوں نے کرائے پر لے لیا اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ یہ گھرانہ ہستی خوشی وہاں رہنے لگا۔ شمائلہ ایک انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل، گورا رنگ، غزالی آنکھیں، لمبے بال، سڈول جسم اور لمبا قد رکھنے والی ایک خوش اخلاق، ہنس مکھ 25 سالہ لڑکی تھی۔ وہ بہت جلد دوسری عورتوں سے گھل مل جانے والی لڑکی تھی۔ اس کا خاوند خاور بھی ایک گبرو اور خوبرو جوان تھا۔ اس کی عمر 28 سال تھی۔ دونوں کی جوڑی بہت جچتی تھی۔ خاور شمائلہ کو بہت پیار اور عزت دیتا تھا۔ اللہ نے ان کو اولاد بھی بہت پیاری دی تھی، 4 سال کی بیٹی اور 2 سال کا بیٹا۔ دونوں بچے بہت خوبصورت تھے۔ شمائلہ نے بہت جلد تھوڑے ہی دنوں میں ارد گرد کے فلیٹس میں رہنے والی عورتوں سے راہ رسم بڑھا لی۔ اس کے سامنے والے فلیٹ میں رہنے والی ایک 32 سالہ خوبصورت عورت اقصیٰ سے اس کی گہری دوستی ہو گئی۔ اقصیٰ وہاں 4 سال سے اپنے 3 بچوں کے ہمراہ اکیلی رہ رہی تھی۔ اس کا خاوند پچھلے کئی سالوں سے بسلسلہ روزگار بیرون ملک میں تھا۔ اس کا چکر پاکستان سال بعد لگتا تھا۔ وہ یہاں پورا مہینہ رہتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ شمائلہ اور اقصیٰ کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں اکٹھی ایک ساتھ دیکھی جاتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور گزر رہا تھا۔ شمائلہ کو اس فلیٹ میں رہتے ہوئے 5واں مہینہ تھا کہ ایک دن اس کے شوہر خاور کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ خاور کسی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ فیکٹری والوں نے خاور کو کفن دفن کے علاوہ صرف 1 لاکھ روپے اس کی بیوہ شمائلہ کو دیے اور خاور کی جگہ ایک نیا بندہ کام پر رکھ لیا، اور پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ شمائلہ اندرون سندھ کے ایک مضافاتی علاقے اڈیرو لال میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی ایک شوخ و چنچل اور ناز ادائیں دکھانے والی لڑکی تھی، اور سونے پر سہاگا کے گوری رنگت والی خوبصورت نین نقش رکھنے والی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ سب کا دل موہ لیتی۔ اڈیرو لال ایک بہت بڑا قصبہ ہے اور وہاں کافی آبادی ہے۔ شمائلہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، مگر اس کے دل میں بہت پیاری تمنائیں، خواب، خواہشات، آرزوئیں اور امنگیں تھیں۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، کپڑوں کے انبار ہوں، کھلا کھانا پینا، ہر طرح کا عیش و آرام، سکون ہو، کوئی دکھ یا غم نہ ہو۔ یہ سب اس کے خواب تھے، مگر عملی زندگی میں ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ علاقے کے وڈیرے کے حاری تھے۔ وڈیرے کی عمر 75 سال تھی، مگر وہ بڑا فٹ تھا، اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ سینکڑوں ایکڑ زمین کا مالک تھا۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام اشر ہے، جو اپنے نام کی طرح عقل مند، زرک اور زندہ دل انسان ہے۔ اشر اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور 6 بہنوں کا بھائی ہے۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ خاندان بھر کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اشر کی تربیت بڑے ناز و نم میں ہوئی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وڈیرے کی زمینوں پر کئی خاندان کام کرتے تھے۔ وہ ایک روایتی وڈیرا تھا۔ پورے علاقے پر اس کا بہت رعب و دبدبہ تھا۔ وہ اپنی روایت، رسم و رواج اور خاندانی اقدار کا بہت پابند تھا۔ کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ غلطی کرنے والے کو ہر حال میں سزا ضرور دیتا تھا، چاہے سزا ہلکی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سارا نظام ٹھیک چل رہا تھا۔ اشر اس ماحول میں پل کر جوان ہوا۔ جبکہ عمر 25 برس ہوئی تو اس کی شادی اس کے چچا زاد سے کر دی گئی۔ شمائلہ کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جہاں وہ ہر روز پڑھنے جاتی۔ شمائلہ کی خواہشات اور آرزوئیں تو پوری نہ ہوئیں، مگر اس نے اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ آگے پڑھنے کی اجازت اس کے ماں باپ نے نہ دی، چنانچہ وہ گھر میں بیٹھ گئی اور مختلف میگزین اور ڈائجسٹ پڑھتی۔ اسی اثنا میں اس کی ملاقات خاور سے ہوئی۔ خاور، جس نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور اب جاب کی تلاش میں تھا،
خاور اور شمائلہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور ان کی یہ پسندیدگی بہت جلد محبت اور عشق میں بدل گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر دل و جان سے فدا تھے۔ اسی دوران خاور کی کراچی کی ایک بہت بڑی فیکٹری میں جاب مل گئی۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی۔ خاور نے اپنے گھر والوں کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ اس طرح دونوں خاندانوں کی باہمی رضامندی سے خاور اور شمائلہ کا رشتہ طے ہو گیا اور بہت جلد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خاور شمائلہ کو کراچی لے آیا۔ ایک بار شمائلہ خاور کے ساتھ اپنے گوٹھ والدین کو ملنے آئی تو اشر کی نظر شمائلہ پر پڑ گئی۔ کوئی اتنا خوبصورت اور پیارا بھی ہو سکتا ہے؟ شمائلہ کو دیکھ کر اشر حیران رہ گیا اور خاور کی خوش قسمتی کو داد دینے لگ گیا جس کے نصیب میں شمائلہ لکھ دی گئی تھی۔ شمائلہ اسے بہت اچھی لگی، پسند آئی اور دل کو بھا گئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شمائلہ اب خاور کی بیوی تھی۔ شمائلہ کچھ دن اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کے بعد کراچی چلی گئی۔ خاور اور شمائلہ مختلف علاقوں میں رہے۔ اسی دوران اس کے ہاں ایک بیٹی ماہا اور بیٹا عفران پیدا ہوئے۔ ناگن چرنگی سے جس فیکٹری میں کام کرتا تھا وہ بہت قریب تھی اور پیدل صرف 5 سے 7 منٹ کا راستہ تھا۔ خاور کی کوشش تھی کہ اسے ناگن چرنگی کے قریب ہی کوئی فلیٹ مل جائے۔ فلیٹ نمبر 118 پچھلے 5 ماہ سے خالی پڑا تھا اور اس کا کرایہ بھی کم تھا۔ چنانچہ ایک اسٹیٹ ڈیلر کے معرفت اس فلیٹ کے مالک سے خاور کی ملاقات ہوئی اور اس نے وہ فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ مگر ان کی رہائش کو ابھی 5واں مہینہ شروع ہوا ہی تھا کہ خاور کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ خاور کی موت کے بعد شمائلہ پلٹ کر اپنے گوٹھ واپس نہ گئی۔ اسے کراچی اتنا پسند آیا کہ اس نے کراچی میں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کا خاوند تو رہا نہیں تھا، وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ فلیٹ کا کرایہ، یوٹیلیٹی بلز اور 2 چھوٹے بچے تھے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اوپر سے شمائلہ کی تعلیم بھی صرف میٹرک تھی۔ اتنی کم تعلیم پر اسے کوئی جاب ملنے کا بھی چانس نہیں تھا۔ خاور کی فیکٹری والوں نے اسے جو لاکھ روپیہ دیا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ 6 ماہ میں ہی ختم ہو گئی۔ ان 6 ماہ میں اس نے بہت سارے پرائیویٹ سکولز اور دفتروں میں جاب حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے کوئی جاب نہ مل سکی۔ اب پیٹ کا دوزخ بھی بھرنا تھا اور زندگی گزارنی تھی تو شمائلہ نے مختلف نوجوانوں سے تعلقات گانٹھ لیے اور ان سے پیسے لے کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ اسی دوران اشر کے والد کی موت واقع ہو گئی۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اب اشر وڈیرا بن گیا اور سیاہ و سفید کا مالک بن گیا۔ اشر کی شادی جس عورت سے ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ ان کے 4 بچے تھے جو مختلف اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے تھے۔ اشر کی عمر اس وقت تقریباً 44 سال تھی، مگر دیکھنے میں وہ 30-32 سال کا لگتا تھا۔ اشر کو شمائلہ کے والدین کی بابت پتہ چلا کہ اس کا شوہر اس دنیا سے چل بسا ہے۔ چنانچہ اس نے شمائلہ کا ایڈریس لیا اور ایک دن شمائلہ کے فلیٹ پہنچ گیا۔ اسی وقت اقصیٰ وہاں شمائلہ کے پاس بیٹھی تھی۔ اشر نے شمائلہ سے خاور کی موت کی تعزیت کی، پھر اس نے دونوں خواتین کو ساتھ لیا، اپنی لینڈ کروزر میں بٹھایا اور بازار لے گیا۔ دونوں کو خوب شاپنگ کروائی، ہوٹل سے بہترین کھانا کھلایا۔ شمائلہ کو 15,000 روپے دیے، ان کو واپس فلیٹ میں چھوڑا اور واپس آ گیا۔ اب اشر مہینے میں 2 یا 3 چکر شمائلہ کی طرف لگاتا اور جب بھی بازار جاتا تو اقصیٰ کو ساتھ لے جاتا۔ اشر دونوں خواتین کو کراچی گھماتا پھراتا، مہنگی اشیاء لے کر دیتا، ہوٹلوں سے کھانے کھلاتا، اکثر شمائلہ کے پاس رات رک جاتا۔ شمائلہ کے ساتھ اقصیٰ کی بھی موجیں تھیں، شمائلہ کے ساتھ وہ بھی عیش کر رہی تھی۔ ایک دن اشر نے شمائلہ کو شادی کی پیشکش کی جو کہ اس نے قبول کر لی اور پھر دونوں نے نکاح کر لیا۔ اشر نے وہ فلیٹ خرید لیا اور شمائلہ کے حوالے کر دیا۔ اب شمائلہ اس فلیٹ کا کرایہ ادا کرنے سے آزاد ہو گئی تھی۔ اشر کی وہی روٹین تھی، وہ ہفتے میں 1 رات کے لیے کراچی آتا، شمائلہ کے پاس رہ کر چلا جاتا۔ 2 بچے شمائلہ کے اپنے پہلے شوہر خاور سے تھے اور 2 بچے اس نے اشر کے پیدا کیے۔ اب اشر اپنے گوٹھ میں بہت مصروف رہتا تھا، اس کا کراچی آنا مشکل تھا تو اس نے شمائلہ اور بچوں کے ساتھ لیا اور اڈیرو لال اپنی حویلی میں لے آیا۔ وڈیرے عموماً 3-3، 4-4 شادیاں کرتے ہیں، لہٰذا اس کی پہلی بیوی نے اشر کی دوسری شادی کو محسوس نہیں کیا اور شمائلہ کو اپنی سوتن تسلیم کر لیا۔ اشر نے شمائلہ کو حویلی کے ایک الگ حصے میں رکھا تھا جہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ اشر نے ماہا اور عفران کو اسکول میں داخل کروا دیا، اس کا ڈرائیور انہیں گاڑی میں اسکول چھوڑ بھی آتا اور واپس بھی لے آتا۔ اشر نے ماہا اور عفران کو حقیقی باپ جیسا پیار دیا اور ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اب ان کا فلیٹ نمبر 118 کو اشر کی ملکیت تھا، وہ شمائلہ کے کہنے پر اشر نے اقصیٰ کو رہنے کے لیے دے دیا تھا۔
اور اس سے کہا اس فلیٹ میں رہائش رکھ لو۔ اقصیٰ کو کیا چاہیے تھا؟ اسے مفت کی رہائش مل رہی تھی، اس کا ماہانہ کرایہ بچ رہا تھا، چنانچہ اس نے اس فلیٹ میں رہائش رکھ لی۔ اقصیٰ کا ٹیلی فون پر شمائلہ سے رابطہ رہتا، ہفتے میں 3 یا 4 بار دونوں کی آپس میں لمبی باتیں ہوتی۔ آخر وہ دونوں گہری سہیلیاں جو تھیں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں۔ ایک دن اقصیٰ نے شمائلہ کا نمبر ملایا تو اس کا نمبر بند ملا۔ اسی اثناء میں اقصیٰ کا شوہر بیرون ملک سے 1 ماہ کی چھٹی پر پاکستان آ گیا۔ اقصیٰ پورا مہینہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی۔ اسی دوران نہ اس نے شمائلہ کو کال کی، نہ ہی شمائلہ کی کال اسے آئی۔ اقصیٰ کا خاوند جب چھٹی گزار کر واپس چلا گیا تو ایک دن اقصیٰ نے شمائلہ کا نمبر ڈائل کیا۔ فون آن تھا اور بیل جا رہی تھی۔ تقریباً 6ٹھی بیل پر کسی نے کال پک کر لی، مگر وہ شمائلہ نہیں تھی بلکہ اشر کی پہلی بیوی تھی۔ اقصیٰ نے اس سے شمائلہ کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کون بول رہی ہیں؟ تو اقصیٰ نے اسے بتایا کہ وہ شمائلہ کی پرانی اور گہری سہیلی ہے اور شمائلہ کے فلیٹ میں ہی رہ رہی ہے۔ اس نے کئی بار کال کی مگر شمائلہ کا نمبر بند ملا تو اشر کی پہلی بیوی نے اسے بتایا کہ اب شمائلہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر اقصیٰ حیرت اور پریشانی سے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا شمائلہ کو؟ کیسے اس کی موت ہوئی؟ تو اشر کی پہلی بیوی نے اسے جو بتایا وہ بہت زیادہ حیران کن تھا۔ اس نے بتایا شمائلہ یہاں شہزادیوں کی طرح حویلی میں بڑے عیش و آرام سے رہ رہی تھی۔ زندگی کی ہر سہولت، ہر سکھ، پیسہ، زیور، قیمتی گاڑیاں، پیار کرنے والا شوہر، نوکر چاکر اس سب میسر تھے۔ شمائلہ کے بچے مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے تھے مگر اس نے بہت سخت نادانی اور کم عقلی کی اور اشر کے ایک 22 سالہ نوکر لڑکے سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے اور چوری چھپے اس سے ملتی تھی۔ ایک دن اشر نے دونوں کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تو اس نے غصے میں آ کر ان دونوں کو اپنے پستول سے وہیں شوٹ کر دیا۔ دونوں کی لاشوں کو لاوارثوں کی طرح بغیر غسل دیے، کفن دفن کے بغیر نماز جنازہ پڑھائے خاموشی سے گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے 4 بچوں کو اشر کی پہلی بیوی پال رہی ہے۔ شمائلہ کی داستان سن کر اقصیٰ بہت روئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شمائلہ ایسی ہوگی۔ اتنی عزت، احترام اور پیار کرنے والا خاوند، زندگی کی ہر نعمت، سکھ اور آرام اسے میسر تھا، پھر بھی اس نے اشر کے نوکر کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر لیے اور حرام موت مر گئی۔ سیانے سچ کہتے ہیں اگر عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے غیر مرد سے وقت گزار لے تو پھر اسے مختلف مردوں کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ چور چوری سے جائے گا مگر ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، اور یہی چسکا شمائلہ کی جان لے گیا۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد اقصیٰ کو بیرون ملک سے ایک کال موصول ہوئی جس کے مطابق 1 دن پہلے اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے اور جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہ کمپنی والے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے شوہر کی لاش پاکستان بھیجنی ہے یا وہیں دفن کر دیں کیونکہ لاش کی قانونی وارث اس کی بیوی ہے۔ یہ سن کر اقصیٰ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سارے فلیٹ کی عورتیں اس کے پاس آ گئیں۔ اس کے شوہر کی موت کی خبر سن کر ششدر رہ گئیں کیونکہ وہ فلیٹ ہی منحوس تھا۔ بالآخر اقصیٰ نے کمپنی کو اجازت دے دی کہ وہ اسے وہیں دفن کر دے۔ اگلے دن اقصیٰ کے موبائل پر اشر کی کال آئی اور اس نے اسے بتایا کہ وہ فلیٹ جس میں وہ رہ رہی ہے اس نے فروخت کر دیا ہے تو 1 ہفتے کے اندر اندر وہ اسے خالی کر دے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ اشر کی یہ کال سن کر اقصیٰ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔